جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سارے کو علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نو خواب ہے. نبیوں نے خواب عام خواب نہیں ہوتے، وہ حقیقت دے مبنی ہوتے ہیں. جے اگر ایک نبیوں نے اپنے خواب نے نا یہ بھی حقیقت دے مبنی ہوتے ہیں. جے اگر کسی مسلمان کو کوئی خواب میں کوئی نبی مل جائے نا، کوئی بھی نبی مل جائے، وہ بھی حقیقت مبنی ہوتا ہے. کیونکہ نبیوں کی شکل کے اندر شیطان آ سکتا نہیں، اور نہ ہی نبیوں نعوذ باللہ شیطانی خواب آ سکتا نہیں. نبیوں میں شیطانی خواب نہیں آ سکتا، اور انہوں کی شکل میں بھی کسی مسلمان ہو اگر کسی نبی کی زیارت ہوئے تو شیطانی خواب ہو سکتا نہیں. تو لہذا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ خواب آیا. خواب کی رب کہنا فرماتا ہے سورہ صافات دے وچ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ماذا ترى. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جدوں حد بلوغت تے پہنچ گئے، جدوں ٹرن پھرن دے قابل ہو گئے نے، حد بلوغت تے پہنچ گئے، رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خواب دے اندر حکم فرمایا کتے فی المنام، خواب دے اندر حکم پہ فرماتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک ماذا تری. اے اسماعیل علیہ السلام، میں خواب دے اندر تانوں ویکھدا پیا ہاں، تانوں میں ذبح کر رہا ہوں. میرے رب کا حکم آیا ہے، خواب نے میرے رب نے مینوں حکم دیتا ہے کہ تسی اپنے بیٹے نو ذبح کرو. تو تسی دسو ماذا تری، تواڈی کی صلاح ہے، تواڈی کی صلاح ہے، تواڈی کی رائے ہے، تسی کی چاہتے ہو؟ یہ خواب پورا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ پاک سارے مومن دے فرمانبردار بچے عطا کرے. حضرت اسماعیل علیہ السلام ہاتھ بن کے عرض کر دے کی بات عرض کرتے ہیں قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں باجی تواڈے رب نے جو کوئی حکم فرمایا وہ تسی اپنا پورا کر ویکھو، تسی اپنی تسلی کر لو، تسی پیچھے نہیں ہٹنا، تسی یہ پورا کرو. انشاءاللہ میں تسی صبر کرنے وچ پاؤ گے. میں صبر کراں گا، میں کدی بھی تواڈے حکم تو اگے پیچھے نہیں ہوگا. لیکن اگلی گل یہ باپ تے بیٹے دی گل ہو رہی ہے. قرآن کی صورت اندر میں سنا رہا ہوں خالص کرنا اتنی گل نہیں. اگے کی فرماتے ہیں فلما اسلما وتله للجبین. دعا باپ بیٹے نے حکم بنیا رب کائنات فلما اسلما، دعا باپ بیٹے نے گل من لی، حکم من لیا، باپ قربانی کرنے واسطے تیار ہو گیا، بیٹا قربان ہونے واسطے تیار ہو گیا. پھر کی عرض کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں باجی وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. اب باجی میری ایک اتنی ساری عرض سن لو، ایک من لو، جس وقت میں نے ذبح کرنے لگو میں نے منہ دے بل لٹا لینا، پیشانی دے بل لٹا لینا، یعنی کہ میرا منہ تھلے کرنا، منہ دیا کر میں پالنا.
اگے پھر عرض کرتے ہیں جب ساری نظر ہو گئی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی عرض کرتے ہیں ابا جی میرے منہ دے بل نٹا لینا نالے کے رسی نال میں صحیح طرح کر کے بن لینا تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ جناب میرا خون آلودہ قمیض ہے وہ میری ماں نو دے دینا تاکہ وہ اس کو دیکھ کے اپنے دل کو تسلی دے جائے سکون دے جائے گا اس سارا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتا ایک کرن تو بعد اتنے آپ ذبح خانے تے جڑا انہاں اللہ تے طرفوں جگہ مختص ہوئی جدوں اتنے پہنچ جاندے جدوں اتنے پہنچتے ہیں تے پھر کی کرتے ہیں ذبح کرن لگتے ہیں لتاں پاں بھی بند لگیاں نے منہ دے بل لٹا بھی لیا ہے اس کے باوجود چھری بھی تیز کر لئیے چھری تیز کر کے گلے اتنے رکھ دے پہنے ایسا کر کے پڑھ دے کی نے کی پڑھنے لگ دیں آپ نے بسم اللہ پڑھے اور پھر اگلی گا جنہوں نجات کا چھری پھیرنے لگنا تے ایک کلمہ پڑھے جیسے جبریل علیہ السلام نے رب کائنات نے فرمایا اے جبریل جب جو مینٹا چک لو تو جا کے اسماعیل علیہ السلام نے جگہ کرا جدوں جبریل علیہ السلام جنت وچوں مینٹا چک کے ادھر آندے پہنے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ چھری پھیرنے لگے تو تو آواز آئی ہے اللہ اکبر جبریل علیہ السلام نے آواز ماری تے آواز رب کائنات نے کی فرمایا ونادیناہ آواز دی آواز مارن والے نے اس کا مراد ہوتے ہیں جڑی ہوتے ضمیر ہے نا یہ اللہ پاک کا لوٹ دی کہ اللہ پاک نے آواز ماری تے جبریل علیہ السلام نے ایک کلمے پڑھے نے اللہ اکبر تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کولوں دیکھ دے نے پھر تو میں کیا جبریل علیہ السلام میں ڈالا کیا رہنے ادھر مجھوں میں دیکھ دے نے کہ نا پڑھ دے کی بہنے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تکبیر تشریح کے نا ایک کس طریقے نہ پڑھی ہے ایک قسم پتہ لگ جاتا ہے جبریل علیہ السلام پڑھا اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام نے جبریل کو دیکھ کے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب میں پڑھا ہے تو جبریل علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو سیڑ دے کر کے مینڈا رکھ دیتا ہے جب مینڈا رکھ دیتا ہے دوبارہ کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مجرہ دیکھ کے پڑھتے ہیں واللہ اکبر وللہ الحمد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تکبیر تشریح مکمل کیا واللہ اکبر وللہ الحمد ایک بڑی تکبیر مکمل ہوگی اور ذبح کون آیا دنبا ذبح زبین نہ کی طرح کی گیا لیکن اے نہ دیتا بابا جی میں گل وچ اے گل وچ اور ٹھیک ہے نا دیکھو نا قربانی ہوندی کی دی پھر ذبح کون ہو رہا ہے پھر ذبح کا نام کی طرح کی رہا زمین کہ ذبح کون ہو رہا ہے اللہ کی ذبح نہیں ہوئی بظاہر ہے ذبح تو نہیں ہوئی تو جب یہ گل ہو گئی پھر بے کائنات نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ رب کائنات نے فرمایا اے میرے ابراہیم قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا تُسا خواب نو سچ کر کے دکھا چڑے تجھے بھی جانتے نہیں پھر فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ رب کائنات نے فرمایا تُسا خواب نو سچ کر چڑے تے اساں دونے اس دا اجر دے چڑے اجر کی دیتے تواڈے بیٹے نو زبیح اللہ بنا چڑے کی بنا چڑے زبیح اللہ
ایک دیتا. تو میرے دوست بزرگوں اس تو کے چل کے اگلے مقام دیتے رب کائنات نے فرمایا فصل لربک وانحر سورہ کوثر فرمایا کہ نماز پڑھو پھر قربانی کرو نماز پڑھو تے قربانی کرو نہار کرو. تو زن گرامی اتنے ایک بڑا بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے اس اعتبار نام جڑے لوگ قربانی عید پڑھن تو پہلے کر دیں فصلی لربک وانحر نماز پڑھو اپنے رب واسطے کدے واسطے کدے واسطے کس نے بگانے واسطے نہیں کدے واسطے پڑھنی نماز ہے اپنے رب واسطے. اس فصلی لربک تو مراد باقی پنجگانہ نماز نہیں وہ اپنی جگہ تے فریضہ ہے لیکن اس دا مطلب اس دا مقصد اس دا شان نزول اے وے کہ تسی نماز عید پڑھو تے پھر وانحر پھر قربانی کرو یعنی کہ پہلے قربانی کرو پہلے نماز پڑھو تے پھر قربانی کرو. پتہ چلا جڑے لوگ عید تو پہلے قربانی کرتے ہیں وہ قربانی نہیں میرا گوشت ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود بھی فرمایا آپ کے دور کے اندر یہ آیت جب نازل ہوئی ہے نا یہ کس وجہ سے نازل ہوئی ہے اس مقام سے نازل ہوئی کچھ لوگ جو سن انہوں نے عید پڑھن تو پہلے قربانی کی تھی حالانکہ انہوں نے نیت اچھی ہے ڈاکٹر صاحب انہوں نے نیت اچھی سی نیت انہوں نے کی آئی کہ اسی سب تو پہلے یہ پورا بار لوگ نا انہوں تک گوشت پہنچائی وہ کھان وہ کوئی چوڑ دعا دیں انہیں نیت دے سی ہر جگہ نیت دے سی کیسے نبی علیہ السلام دے حکم دے نافرمانی کرنے ہوگا انہیں نیت اچھی سی کسی غریبوں واسطے کرنے تو جدو نبی علیہ السلام دے کوئی گل گئی نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ نے ایسے جنہوں نے نماز عید پڑھن تو پہلے قربانی کر دی انہوں نے واسطے کی حکم ہے اس سے وقت رب کائنات نے جبریل امین علیہ السلام نے یہ سہل پاک نے دے کے بھیجا فصلی لربک وانحر کہ میرے سونے محبوب انہوں نے دسو انہوں نے کہا پہنچاؤ کہ پہلے نماز پڑھو پھر قربانی کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہاں قربانی پہلے کیتی ہے نا انہوں نے قربانی نہیں ہوئی ادا ہوئی وہ گوشت دے وہ دوبارہ قربانی کر دی انہوں نے واسطے اور اس سے حساب ہے تو میرے دوست بزرگوں پتہ چلیا کہ صحیح الحمدللہ مسئلہ کیا سنت والے پہلے عید پڑھتے ہیں تو پھر قربانی کرنا ہے کہ نہ گل ہے کسی پڑھ گئی ہے مجھے نہ پڑھی کوئی سارے گراہ ہے میرے اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے سارے تو عزیزان گرامی قربانی ایک ایسا فریضہ ہے یہ اہمیت نبی تاجدار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم نے فرمایا کہ جہاں میرا امتی خوش دلی نہ دلوں خوش ہو کے تنگ ہو کے نہیں مجبور ہو کے نہیں خوش ہو کے خوش دلی نہ تو ثواب کی نیت سے قربانی کرے گا ثواب کی نیت سے قربانی کرے گا. نبی تاجدار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم نے فرمایا کہ وہ دی قربانی جڑی ہے نا اس نو ہر اس قربانی کے بعد بدلے ایک نیکی لاتی ہے اس قربانی کے جتنے بار ہوں گے نا ہر بار دے بدلے اللہ تعالیٰ رسول بہتر جان دے اس دن واسطے کتنے بار ہیں ساڈے تو بے شمار جس بندے بے شمار نیکیاں لگ جان تے کام میں مڑ بھی اپنے کرنا ہے گوشت کرنا تے کھانا بھی آپ ہے کتنے سستے سودے لے جان دین اسلام دے اندر کتنے سستے سودے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ تسی اپنی قربانی دے کول جا رہے ہیں جیسے ذبح ہونے لگے نا اپنے کول وہ تے کول کھلو کے نا اس کو دیکھنا ہے ذبح نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دی وجہ سرکار نے فرمایا کہ جناب تسی کول کھلو گے نا یہ میری گل کرن تو پہلے میں گل کروں تواڈے اندر گھول کے بعد آ جانا کہ نعوذ باللہ ایک کدی سے چنی کہاں کہ بی بی پاک نہ باس سوچ کے بھی ایسے چنی نہیں ہوگا سمجھے گا یہ ساڈے واسطے تعلیم ہے جڑا نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تسی اپنی قربانی نو ذبح ہوندے ویکھو گے
جدو خون دا پہلا قطرہ زمین تے جے ڈگیا نہیں ہوے گا تے اللہ پاک تواڈے گناہ سارے معاف فرما دے سبحان اللہ اجے خون دا قطرہ زمین تے ڈگیا نہیں ہوے گا تواڈے گناہ معاف ہو جاتے تو سیدہ پاک نے عرض کیتی ہے جی یہ کیا صرف اساں اہل بیت واسطے یہ کر لے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جی یہ میرے ہر شان دی واسطے ہے جہاں قربانی کرے گا آپ کو قربانی کو کرو گے زبان میں رکھے گا وہ دے واسطے یہ مقام ہر مسلمان واسطے اس واسطے اس دن وچ نہیں جانا کیونکہ ساڈے لوگ جو نا نیگیٹو گل نوں پڑھ دے او جی شوہر نہ کام کرے بی بی پاک نوں گالا کرنا مسلمان خاک برابر نہیں ہو سکتے میں بے شک کی اولاد ہوں لیکن پھر میری خاک برابر نہیں ہو سکتا میرے تو ظلم اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تسی قربانیاں کردے ہو نا ایک کل قیامت والے روز تواڈی شفاعت کریں گے کس طرح ایک تو تساں زبان کٹ چھڑیا گوشت کھا چھڑیا کھال پتہ نہیں کہڑے کہڑے کام لگ گئی ہے کسی کھال کا ڈول بن گیا ہے کسی کھال کا مشک بن گئی ہے کسی کھال کا کوئی جُتی بن گئی ہے کوئی کچھ بن گیا کچھ بن گیا جب قیامت والا روز ہوئے گا نا ایک قربانی تواڈی سمیت انہاں سنگاں سمیت اس جسم سمیت پیر سمیت اس خون دے پوری پورا جانور وہ اس رقم جانور جڑا فلسفہ کیتا ہوئے گا تواڈے واسطے شفاعت کرے گا اور تواڈے واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پل صراط تے تواڈے واسطے سواری بن کے آ جائے گا دونوں اپنے اوپر بٹھاوے گا بٹھا کے بس پل صراط تے گزر جائے گا کتنا مقام ہے اور جڑے لوگ نہیں کرتے قربانی جان بوجھ کے نہیں کرتے جان بوجھ کے قربانی نہیں کرتے صاحب نصاب ہوندیاں سنیاں پھر بھی نہیں کرتے پھر نبی علیہ السلام نے مطلق وہی بیان کیا سرکار فرماتے ہیں جڑا جان بوجھ کے قربانی نہ کرے ان کو طاقت بھی ہے ان صاحب نصاب بھی ہے تو پھر وہ ساڈے عیدگاہ ول نہ آوے اللہ مطلب نبی علیہ السلام کو ساڈی وہ نماز عید بڑی پسند ہے نہیں ہے جب نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تو رب نے پسند ہو جائے گی کیونکہ رب نے فرمایا کہ میرے محبوب کی اطاعت میری اطاعت ہے قل اطیعوا اللہ والرسول کہ میرے محبوب کی نہ تو دسو نہ تاکہ گل پہنچاؤ کہ اللہ کی اطاعت کرو تو میرے رسول کی اطاعت کرو اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فقط بامری یحببکم اللہ کہ جس نے میری پیروی کی تھی اس نے اللہ نے پیار کیا اللہ کو نہ پیار کیا مطلب اسی نبی علیہ السلام کی سنت ادا کریں گے نا نبی علیہ السلام کے حکم تے عمل کریں گے تو ساڈا ضائع نہیں جائے وہ کی ہوئے گا محبت اسی اتباع اسی نبی علیہ السلام دی کر رہے ہوں گے سرکار کا پیار کر رہے ہوں گے رب فرماتا ہے جڑا میرے محبوب کا پیار کرے گا میرے سونے محبوب کی گل منے گا میں رب اللہ پیار کرا یحببکم اللہ میں اللہ اس کو پسندیدہ بنا دینا میرے دوستو اسی اکثر دعا کرنے ہیں میں تو کرنا تو تھوڑا میں نہیں پتا تم کرتے کسی کہ یا اللہ میں ایسا بڑھا کہ میں تیرے پسند آ جاؤں اور جب نہیں کرنے سے نہیں دعا کیتا کہ یا اللہ میں ایسا بڑھا کہ میں تیرے پسند آ جاؤں مطلب کہ میں نے اپنے سونے محبوب علیہ السلام دی ہر سنت دے عمل کرنے والا بنا دے سرکار دے ہر قدم اتے قدم رکھنے دی توفیق عطا فرما دے سرکار ہر حکم دے اتے لبیک آکھن دی توفیق عطا فرما دے تے جدوں نبی علیہ السلام دے ہر حکم دے اتے سی لبیک آکھدے جاواں گے تے رب کائنات سان اپنا پسندیدہ بنانا جائے گا تے جدوں رب دا پسندیدہ بن گیا رب دا پسندیدہ بن جائے حضرت اسماعیل علیہ السلام آ جی تو ماں باپ کا فرمان ہوتا نہیں وہ تو صرف کی گل ہو جائے تو وہ پیچھے ہٹتے نہیں والدین سب ٹھیک ہے والدین دینا والدین جو کچھ آخر ہوتے عمل آسان کر لینا نیک اچھا جڑا صحیح ہے وہ غلط نہیں پتا سمجھ باہر کی گل منی جانی جی شریعت نال ٹکراندی ہوئے نا وہ نام نہ والدین کی گستاخی نہیں یہ گل یاد رکھو جیڑی گل شریعت نال نہیں ٹکراندی تو پھر انہاں والدین کی گل وہ نام
نے وہ نافرمانی میں ڈالے. کیا خوب علامہ صاحب نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق یہ فیضان نظر تالا کے مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تالا کے مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کیا سکھایا تھا اسماعیل علیہ السلام نے؟ اجے بچے نے حد بلوغت جے پہنچے ہی نہیں. صرف اجے حد بلوغت تے پہنچے نے. حد بلوغت دی حد پتہ کتنی شریعت کے اندر پاکستان کے قانون کے اندر میں گل نہیں کر رہا, میں شریعت کے اندر گل کر رہا کہ جب 10 سال کا بچہ ہو جائے اس دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بستر الگ کر دو. انہیں تو نہ ماں سنے نہ بھینس سنے, انہوں کا بستر الگ ہو جائے. کیوں؟ وہ حد بلوغت تک پہنچ گئے. 10 سال کی عمر یہ حد بلوغت کی شریعت کے اندر تصور کی گئی. 10 سال کے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوں ساڑھے 30 سال کے بچے نے وہ ماں پیو کی گل مان کے جائے, وہ ماں پیو کے گستاخ نے. تو جے کوئی اکثر ساڈے ہوں معاشرے کے اندر اج جدوں دا سوشل میڈیا عام ہوا ہے نا, اس اور بھی عجیب بنا چلی, اور بھی عجیب بن گئی کہ والدین کی گل مننے واسطے تیار ہی کوئی نہیں. میں دوسروں کو والدین کے نام پیار کرنا نبیوں نے سنت ہے. انہوں نے سنت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے کہا کہ نہیں اس تو بڑا حکم کیا ہے وہاں تو میں ماں ہوا کر پانی سان لیا دے اسے یہ بھی نہ دے گی اے فلان کام کر کیا ہو میرے آسان کام وہ بھی نہ کریے. تو انہوں نے رب کے حکم کے مطابق باپ آکھنا کہ میں تم میرے رب کا حکم کہ میں تم ذبح کرنا چاہنا, تھوڑی کی رضا ہے کی کرنا چاہتے ہو کی خیال نہیں پڑتا ذبح ہونے واسطے کون تیار ہوتا جی. جیسے اسماعیل علیہ السلام نے فرما برداری کر کے دکھائی کہ این فرما برداری کری دی این کر مانی دی موقع دی. آپ نے عرض کیا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ السلام کی عرض کتنی ابا جی من جو کوئی تھوڑے رب آ گیا نا وہ تسی کر گزرو جی تھوڑے رب تو نہ کہنا میں اپنے بیٹے سے بات کرو حالانکہ ہے بھی ہے کہ تے بڑھاپے کی عمر چ نبا بھی ہے, بڑھاپے کی عمر چ نبے تو وہ بھی کلا کلا. تو پھر یہ عورت کرنا ابا جی تاں نہیں میں کرنا کوئی گل نہیں میں بھی تو رب دیں رب ہی میں نے تھوڑے بھیجا نا کہ اپنے رب کے حکم دیتے لبیک آکھو میں حاضر. تسی رب دے حکم تے لبیک آکھو میں تھوڑے تے لبیک آکھوں. اچھے کام کے اندر اپنے والدین کے ہر گل تے کی کرنا ہے اکھاں بند کر کے امی جی میں حاضر ابو جی میں حاضر. یار یہ تو نجات ہے واللہ یہ نجات ہے, کوئی بربادی نہیں جے کوئی عذاب نہیں جے. والدین کی گل مننے وچ بندہ دنیا دا ولی بن جاتا ہے, ولیاں دا سردار بن جاتا ہے, جنید کو جنید بغدادی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے والدین کی خدمت بندہ دور لائے یہ تو دنوں لائے جاتی ہے کہ جب والدین کا بندہ فرما بردار بنا تو اس دن اللہ پاک مزید قریب ہو قبول کر لیتا ہے. سننا تو ہے ہی ہے قبول مزید قریب ہو کے کرتا ہے. اللہ یاد رکھو یہ ساری گلاں دا نچوڑ ہی ہوندا ہے, درس ہی ہوندا ہے. کچھ آ کے ہم گل نکل کے نکل گئی گل ہوتی ہے گل سٹی ہوتی ہے. والدین کا اچھا سلوک کرو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرو, والدین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرو. انہوں نے اللہ کے حکم کے اوپر یہ عمل کیا ہے. ان کا ہے نہیں اپنی اولاد کو اللہ کی راہ پہ قربان کرو, دنیا کی راہ پہ نہیں بس کہ دنیا کی راہ پہ قربان کرنا تیار میں. اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. سنا اگلے دن سارے کمائی میں پڑے فرماتے ہیں کہ شاہ جی
کوئی ایسا وظیفہ دسو کہ میرا پتر باہر نہ پڑے. اچھی خواہش ہے مطلب اچھی خواہش ہے، لیکن کاش کہ سارے والدین دے وچ بھی اتنے گیٹس آ جان، اتنا سینس آ جائے کہ اسی یہ دعا کریے بھی تے کراویے بھی. اور یہ کرام کو دعا کراویے، علماء کرام کو دعا کراویے، سادات کرام کو دعا کراویے کہ یار نہ کہ شاہ جی دعا کرو کہ ساری اولاد نیک ہو جائے. دین درست تے چل پائے، دین تے قربان ہو گیا تے تیار ہو جائے. کاش کہ سارے والدین میں جائے ان دعا کرا تو پھر کاش کہ ساری اولاد بھی انج ہی ہو جائے کہ ابا جی تھوڑے رب جو حکم ہے میں تیار، اولاد بھی انج ہی بن جائے. کاش اللہ پاک سب سارے عمل توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.